بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی پر امید کے عنوان سے عارف علوی حاضر خدمت ہے۔ انسان کی زندگی اس کی سوچ کے تابع ہوتی ہے۔ سوچ کی اصلاح پہ جو شخص جتنی زیادہ توجہ دے گا اس کی زندگی اتنی آسان اور سہل ہوتی چلی جائے گی۔ کوئی انسان اگر اپنے آپ کو بے بس سمجھنا شروع کر دے، اپنے آپ کو مسائل میں گھرا ہونا محسوس کرنا شروع کر دے اور یہ محسوس کرے کہ ہر کوئی اس کا بدخواہ ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، کوئی اس کا دوست نہیں ہے، تو لامحالہ ایسا شخص چونکہ اپنے آپ کو یہ سجیشن دے رہا ہے، پیراسائیکالوجی کی ٹرمنالوجی میں سیلف سجیشن یہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو یہ تجویز دے رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، ہر کوئی میرا دشمن ہے، تو لامحالہ وہ شخص تنہائی کا شکار ہو جائے گا، وہ شخص بے بسی کا شکار ہو جائے گا، وہ شخص مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح خاص طور پہ یہ چیزیں گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں اور پروفیشنل زندگی میں ان چیزوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دوست سے ملاقات ہوئی، وہ اپنے کسی عزیز کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ مجھے عام بات میں بھی طعنہ زنی کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اپنا معاملہ اپنے کریم رب کے سپرد کیجئے۔ جب ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے، ہم اپنی سوچ کو خدمت خلق والی سوچ بنائیں گے، ہم اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی رحمت والی چھتری کے نیچے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر بالفرض کوئی شخص ہمارے بارے میں برا سوچتا بھی ہے تو ہم محض اس اندازے کے تحت کہ وہ ہمارے بارے میں برا سوچتا ہے یا اچھا گمان نہیں رکھتا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس معاملہ ہو، لیکن اگر اس سوچ کو ہم اپنے اوپر حاوی کر لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ ہم اپنے سکون کو غارت کر لیں گے، اور یہ معاملہ یہیں رکے گا نہیں، پھر کچھ عرصے بعد جوابی سکیمیں ذہن کے اندر آئیں گی، پھر یہ چیزیں آئیں گی کہ دیکھو میں نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا اچھائی نہیں کی، اور اس شخص نے فلاں موقع پہ بھی مجھے زج کرنے کی کوشش کی، فلاں موقع پہ بھی اس نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے وہم و گمان میں بھی ایسی بات نہ ہو۔ اور یہی چیز رب ذوالجلال نے فرمائی کہ بدگمانی سے، سورہ الحجرات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ظن اور گمان سے بچایا کرو، کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہم محض اپنے اندازے کی بنیاد پر کسی کے بارے میں بغض کا شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ شیطان نے تو یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ ابن آدم کو اس کے رب کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اس کو الجھا کے رکھے گا، کہیں گمان میں ڈال دے گا، کہیں وہ غیبت میں ڈال دے گا، کہیں وہ برے برے اندیشوں میں اس کو مبتلا کر دے گا۔ تو سوچ، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی سوچ کو یوں بنائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور یہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ میری رگے جاں کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے،
ایک لمحہ بھی اس کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو تو ایک سانس سے اگلا سانس آنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میری خوراک کا میرے لیے موجب صحت بننے کی بجائے وہ میرے لیے موجب وبال اور اذیت کا باعث بن جائے اگر رب ذوالجلال کی رحمت شامل حال نہ ہو، تو میں اس کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کا متلاشی بن کے رہوں، اور اس کی مخلوق میں سے جو شخص بھی میرے قریب آئے اسے مجھ سے یہ خوشبو حاصل ہو کہ میں اپنی رب کی یاد میں، اپنے رب کی نعمتوں کی یاد میں جیتا ہوں، تو مجھے فرصت ہی کہاں ملے گی کہ میں کسی کی بدگمانیوں کے بارے میں سوچوں کہ کون میرے بارے میں میری عدم موجودگی میں کیا منصوبہ بندیاں کرتا ہے۔ تو سوچ کو مثبت رکھیں گے، جسے آج کی دنیا میں پازیٹیو تھنکنگ کہا جاتا ہے، اور یہی چیزیں منفی سوچ بڑھتے بڑھتے انسان کو احساس محرومی، اینزائٹی، ڈپریشن اور نہ جانے کن کن، اور یہی چیزیں شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، چونکہ جب ہر وقت انسان گھلتا رہے گا، ہر وقت انسان اندیشوں میں جیے گا۔ میں نے پچھلی کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ ڈپریشن کی بنیاد کیا ہے، کہ یہ معاملہ کیوں نہیں ہوا، میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا، انسان اس وجہ سے غصے میں کھولتا ہے، اور یہ معاملہ میری مرضی کے خلاف کیوں ہو گیا، یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ نتیجہ کیوں نہیں نکلا، اور جو میں نہیں چاہتا تھا وہ نتیجہ کیوں نکل گیا۔ اگر انسان یہ سوچ یہ رکھے کہ میں تو دنیا میں آ ہی نہیں سکتا تھا اگر میرا رب کریم نہ چاہتا، اور میرا رب کریم میرے ساتھ ہے تو پوری کائنات مل کے بھی مجھے ایک ذرہ برابر بھی نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو مجھے اندیشوں میں اپنے آپ کو گھیرنے کی ضرورت کی بجائے میں اپنا رخ رکھوں اپنے کریم رب کی ان نعمتوں پہ جو قدم قدم پہ، جو لمحے لمحے مجھے میسر آ رہی ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور معاشرے میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔